السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ رب ذوالجلال قرآن عظیم میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جو وہ چاہتے ہیں اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی کیا آپ ایسوں کی سفارش کریں گے اور ایسوں کے آپ وکیل بنیں گے جو اپنے خواہشات کے پجاری ہیں؟ اور اللہ فرماتا ہے ان میں سے تو اکثر ایسے ہیں کہ انہیں عقل نہیں ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جو اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ شیخ اعظم سیدنا محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کئی چیزیں لوگوں میں ایسی بھی مشہور تھی کہ شیخ محی الدین ابن عربی ایسے ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جو شریعت میں ہوتے نہیں ہیں۔ بہت سارے مسائل ان کے ہیں، لیکن ایک بار شیخ محی الدین ابن عربی بیٹھے ہوئے تھے، کرسی پر ہیں، سامنے مریدین بھی ہیں، بہت سارے ملنے والے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں۔ اسی اثنا میں انہوں نے ایک جملہ ایسا کہا، واقعی اگر آپ کے سامنے بھی ایسی بات آئے تو آپ بپھر جائیں۔ شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں، اے لوگوں جو تم سب یہاں میرے پاس بیٹھے ہو، تمہارا خدا میرے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے، تمہارا خدا میرے قدموں کے نیچے ہوتا ہے۔ سب ظاہر سی بات ہے جیسے ایسا جملہ سنا تو اٹھ کر کے لوگ بھاگنا شروع ہو گئے کہ آدمی کافر ہو گیا۔ شیخ اعظم ہیں یہ حضرت محی الدین ابن عربی، جن کی بہت ساری کتابیں ہیں، تصوف میں آپ کا ایک بہت بڑا باب ہے۔ لوگ اٹھ کر کے ادھر سے ادھر چلنے لگ گئے کہ ایسے ایسے جملے بول رہے ہیں، یہ محی الدین ابن عربی کو ہو کیا گیا؟ خدا پیروں کے نیچے ہوگا؟ کفریہ جملہ ہے۔ سب تو چلے گئے، دو باقی رہ گئے جو مخصوص مریدین میں سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضور جو جملے سنے ہم کو بھی کانوں پر یہ وزن لگ رہے ہیں، لیکن کیوں کہا آپ نے ایسا؟ اس کا کچھ معنی ہے؟ آپ جیسے عظیم المرتبت بزرگ سے ایسا جملہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ان سب کو بھی تو یہ پوچھنا چاہیے تھا میرے بولنے کا مطلب کیا ہے۔ فوراً بدگمانی کیا اور بھاگ گئے۔ تم دو باقی رہ گئے، میں بتاتا ہوں کہ میں نے یہ جملہ کیوں کہا تھا۔ تو کرسی پر بیٹھے تھے اور چٹائی نیچے بچھی ہوئی تھی یا قالین بچھی ہوئی تھی جس پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے ان دو مریدین سے کہا یہ چٹائی اٹھاؤ۔ چٹائی اٹھائی تو دیکھا وہاں پر سونے کے چاندی کے سب سکے رکھے ہوئے تھے جو شیخ محی الدین ابن عربی کے پیروں کے نیچے تھے۔ کہا وہ جتنے آئے تھے وہ اسی کی عبادت کرتے تھے، اس لیے میں نے کہا کہ تمہارا خدا میرے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے۔ وہ خواہشات کے پجاری ہیں، میں نے اللہ نہیں کہا۔ اللہ رب العزت وہ قادر مطلق ہے، میں نے کہا جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کو تم خدا بنائے رکھے ہو، وہ میرے پیروں کے نیچے ہوتا ہے۔ اور حقیقت ہے میرے عزیزوں، جنہوں نے خواہشات کے پیچھے بھاگنا شروع کیا، در حقیقت وہ اپنا خدا بنا چکے ہیں ان کو۔ کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو بندہ ضدی طبیعت کا ہوتا ہے چاہ لیتا ہے کہ یہ مجھے چاہیے تو چاہیے، یہ مجھے چاہیے تو چاہیے؟ یہ جو ضد ہے اپنی خواہش کو پوری کرنا،
یہاں پر کہا گیا ہے کہ وہ اپنی خواہش کی عبادت کر رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم اس وقت تک پورے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہیں بنا دو گے۔ حضور کے قدموں میں لا کر اپنی ہر خواہش کو قربان کرنا ہو، یہ نہیں کہ میری چاہت تو ایسی ہے، میں خواہش ایسی رکھتا ہوں لیکن شریعت ایسا کہتی ہے۔ یہ جب ٹکراؤ آیا